جی السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے۔ آج ایک کتاب کے حوالے سے ایک ریویو کر رہا ہوں میں اس پروگرام میں، ہیومینٹی ایمٹس انسینٹی۔ یہ بک پبلش ہوئی تھی میری 2008 میں انڈیا میں، فرسٹ ایڈیشن اس کا، جبکہ دوسرا ایڈیشن اب ریسنٹلی اس کا پبلش ہوا ہے اکتوبر 2022 میں انڈیا میں۔ یہ اس کتاب کے 3 آتھرس ہیں، میں کو آتھر ہوں جی اس بک کا۔ ایک ہمارے ساتھی ہیں، دوست ہیں، ترویدیش سنگھ مینی، جن کی کوششوں سے دوسرا ایڈیشن یہ پبلش ہوا ہے ریسنٹلی، اور بلو روز ون پبلشر ہے نیو دلی میں، انہوں نے اس کو پبلش کیا ہے۔ جبکہ دوسرے جو اس کتاب کے آتھر لاہور سے جن کا تعلق ہے، طاہر جوید ملک صاحب، سینئر پرسن، اینکر پرسن ہیں، صحافی ہیں۔ جبکہ تیسرا یہ ناچیز خود ہے، علی فاروق ملک، اس کتاب کا کو آتھر۔ بیسیکلی یہ بک جو تھی یہ تھی پارٹیشن کے حوالے سے۔ پارٹیشن کے حوالے سے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے بہت سی بکس ہیں، بہت سی ایپیسوڈس ہیں، بہت سی سٹوریز ہیں، جس میں جنرل پرسیپشن یہی آتا ہے کہ جی قتل و غارت ہوا، لاکھوں لوگوں کو مار دیا گیا ایک دوسرے کی کمیونٹیز نے، اور یہ اس طرح یہ خونی یہ ایک پارٹیشن ہوئی جو اس وقت 1947 میں عمل میں آئی۔ اس وقت حکومت تھی برطانیہ کی جو اس قتل و غارت کو، اس جہالت کو روکنے میں ناکام رہی۔ لیکن ایسے میں ایسے بھی لوگ تھے جن میں انسانیت تھی، ہیومینٹی تھی بہت زیادہ، جنہوں نے ایک دوسرے کی جانیں لینے کی بجائے ایک دوسرے کی جانیں بچائیں، یعنی ایک دوسرے کی جانیں بچائیں، اور اس طریقے سے یہ بیسیکلی ہڈن ہیروز ہیں جن کو سامنے لانا ضروری تھا۔ اس بک کا مقصد یہی تھا کہ ایک پازیٹیو بھی پکچر دکھائی جائے کہ صرف قتل و غارت نہیں ہوئی، اگر لاکھوں لوگ اس پارٹیشن کی بھیٹ چڑھے 1947 میں تو لاکھوں لوگ بچے بھی، جن کو بچایا گیا، یا ایک دوسرے کی کمیونٹیز نے جن کی جانیں نہیں لیں، اور یہی انسانیت کے بھی ہیروز ہیں۔ ہم نے اس بک میں ایسے ہی لوگوں کو کوٹ کیا ہے، ایسے لوگوں کے انٹرویوز شامل ہیں، انڈین سائڈ سے بھی، پاکستانی سائڈ سے بھی، کہ جنہوں نے ایک دوسرے کی جانیں بچائی، انسانیت کو زندہ رکھا، اور اصل ہیروز یہ تھے 1947 میں۔ ان کو آگے لانا ضروری تھا، ان کے بارے میں بتانا ضروری تھا، تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو کہ صرف جہالت نہیں تھی زندہ، انسانیت بھی زندہ تھی اس وقت۔ اور پاکستان کی سائڈ سے ہم نے طاہر جوید ملک صاحب اور میں نے اس کو کور کیا، اس بک کی ایپیسوڈز کو، جبکہ انڈین سائڈ سے ترویدیش سنگھ مینی صاحب نے اس کو کور کیا۔ اور یہ بک گوگل پہ بھی اویلیبل ہے، گوگل بکس پہ بھی جائیں، آن لائن بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، جبکہ امیزون میں بھی اس کو سے آپ آن لائن اس کو پرچیز کر سکتے ہیں اس بک کو۔ اور جبکہ یہ کینیڈا، امریکہ اور یورپ میں بھی عنقریب یہ بک سٹالز پر اویلیبل ہوگی، اس کے لنکس بھی میں آپ کو اس ویلاگ میں بھیج دوں گا۔ اصل چیز یہ تھی بتانے کا مقصد کہ یہ بک ایک ایسی بک ہے جس میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ قسم کی کہانیاں انڈین سائڈ سے بھی ملیں گی اور پاکستانی سائڈ سے بھی ملیں گی، اور یہ میسج میں سمجھتا ہوں کہ اس بک کے اندر دونوں ملکوں کی حکومتوں کو بھی دیا گیا ہے ایک طرح سے، اس کے کہ جی انسانیت کو زندہ رکھیں، جو آپ کے دیرینہ مسائل جتنے بھی ہیں ان کو حل ہونا چاہیے۔ آلموسٹ 75 ایئرس گزر چکے ہیں اور پارٹیشن کو ہوئے، لیکن ابھی بھی یہ دونوں ملک جو ہیں، ٹینشن دونوں ملکوں کے درمیان ہے، دونوں ملکوں کے جو عوام ہیں آسانی سے ایک دوسرے کے ملک نہیں جا سکتے، اور جنگ و جدل کے بادل رہتے ہیں، یہ ساری صورتحال۔ ٹی آف فرینڈشپ کریں، اگر فوری طور پہ یہ مسائل حل نہیں ہوتے، 10 سال کے لیے دوستی کا معاہدہ کریں دونوں ممالک، اور جنگ نہ کرنے کا بھی معاہدہ کر لیں، اور 10 سال میں یہ معاہدہ یہ بھی کریں کہ یہ جتنے ہمارے آؤٹ اسٹینڈنگ جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر نیت اچھی ہو تو۔ یہ ہے بک ہیومینٹی ایمٹس انسینٹی، یعنی اس کو کہہ سکتے ہیں پاگل پن یا جہالت میں بھی انسانیت زندہ تھی، یہ اس کا اردو میں تھیم ہے، اس کا مفہوم ہے اس بک کا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بک دونوں ممالک کے درمیان امن قائم کرنے میں اور محبت قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ آج بھی اگر آپ یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں یا دوسرے ممالک میں جائیں
تو جو پاکستانی کمیونٹی ہے، انڈین کمیونٹی ہے، جس میں سکھ، ہندو، مسلمان سب شامل ہیں، بڑے اچھے طریقے سے ادھر رہ رہے ہیں۔ تو مطلب کہنے کا ہے جب کمیونٹیز اچھے طریقے سے رہ سکتی ہیں تو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بھی بہتر ہو سکتے ہیں، اور اس لیے دونوں ممالک کو چاہیے، دونوں ممالک کی حکومتوں کو چاہیے کہ تعلقات کو بہتر کریں اور یہ ویزا ایکسیس آسان کریں، اور ایک دوسرے کو یعنی کہ جو شہری ہیں ایک دوسرے کے، وہ آسانی سے ایک دوسرے کے ملک میں آ جا سکیں، اور اسی میں یعنی کہ یہ ترقی بھی ہوگی، خطے میں امن اور خوشحالی بھی ہوگی، اور جنگ و جدل کے بادل بھی چھٹ جائیں گے۔ تو میں یہ ضرور چاہوں گا کہ یہ آپ بک ضرور پڑھیں، اور اس میں لنکس بھی بھیجیں گے، اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا، اور اگر بک اچھی لگے تو اس کے بارے میں بھی ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے علی فاروق کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔